نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہمارا اگر کسی سے کام پڑ جائے ہم اسے سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور جب اپنا کام ختم ہو جائے، اپنی ضرورت ختم ہو جائے تو ہم اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زمانہ، حالات، دور ایسا ہے کہ خوشامد کے بغیر، چاپلوسی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہ تو خوشامد کے زمرے میں آتی اور نہ چاپلوسی کے زمرے میں۔ جب ہمارا کسی سے کوئی کام اٹکا ہو، کہیں کوئی کام پھنسا ہو، ہم نے کسی سے کوئی کام لینا ہو، ہم نے دوسرے کی صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال کرنا ہو، دوسرے کی خوبیاں، دوسرے کی لیاقت، دوسرے کی ذہانت جب ہم نے استعمال کرنی ہو تو ہم اسے منہ مانگے پیسے دیتے ہیں، منہ مانگی سہولیات دیتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اسے جانتے تک نہیں۔ ہمارے قریب ہی ایک علاقے میں ایک صاحب ہیں، اور ان کی یہ روایت ہے کہ وہ غرباء اور مساکین کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جنہیں کہیں ملازمت نہیں ملتی وہ انہیں اپنے ہاں ملازمت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کسی عام ادارے میں اگر ان کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ہو تو وہ 35 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں۔ ہمارے چونکہ انتہائی بے تکلف دوست ہیں، تو ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ اتنی زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہنس کے کہنے لگے، یار میں لوگوں کی عادتیں بگاڑتا ہوں، میں جب انہیں یہ آسائشیں اور یہ سہولیات دیتا ہوں اور جب اتنی زیادہ تنخواہ دیتا ہوں تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب میں انہیں اپنے ہاں سے نکال دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں، ان کی چھٹی کر دیتا ہوں تو پھر کہیں ان کا دل نہیں لگتا، وہ کہیں کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنے ذہین آدمی ہیں، اتنے باصلاحیت آدمی ہیں، آپ نے اتنی دنیا دیکھی ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ تو مجھے کہنے لگے چھوڑو تم ایسی باتوں کو، یہ تمہارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست یہاں ہری پور کے رہنے والے، ان کے کچھ عزیز و اقارب ان کے ہاں ملازم رہے، ان کا بھی وہاں آنا جانا رہا، اور ہمارے وہ دوست ان کے یہاں ہری پور بھی تشریف لائے کئی دفعہ۔ تو یہ پچھلے دنوں بیمار تھے تو یہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، اسلام آباد کمپلیکس میں زیر علاج رہے، اور انہوں نے ایک دن ان صاحب کو فون کیا، انہوں نے ان کی کال اٹینڈ کی، تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں بول رہا ہوں، اسلام آباد میں ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہہ دیا نا بھائی ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت تعارف کرایا، میرا یہ نام ہے، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، آپ کے یہاں فلاں موقع پہ آنا ہوا، فلاں موقع پہ آنا ہوا، فلاں موقع پہ آنا ہوا۔ انہوں نے کہا نا بھائی آپ ہمارے ساتھ ایسی لمبی بات نہ کریں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور فون بند کر دیا۔ اب یہ صاحب جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ دوست بھی تھے اور میں نے صاحب کا بڑا اچھا تعارف کرایا ہوا تھا، اور میں نے کہا چلو چلتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اب یہ جو رویہ اپنایا تو کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ اب بظاہر اچھا اخلاق ہو، اچھا طرز گفتگو ہو، لوگوں سے انسان اچھی طرح پیش آئے، اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دے، تو یہ جو رویے ہیں نا، ہم دوسروں پہ تو تنقید کرتے ہیں کہ ان کی تربیت نہیں ہے، یہ کسی استاد کے شاگرد نہیں رہے، یہ کسی شیخ کے مرید نہیں رہے، انہوں نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی،
ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی نے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ دوسروں پہ تو ہم تنقید کریں اور ہمارا اپنا یہ رویہ ہو کہ ایسے لوگ کہ جب ان سے ہماری کوئی ضرورت وابستہ ہو تو ہم ان کو سر پہ بٹھائیں، ہم ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ہم ان کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کریں، اور جب ہمارا کام پورا ہو جائے تو ہم انہیں پہچانیں ہی نہ۔ اور وہ بیچارے اگر کسی مصیبت کے وقت میں ہمیں کال کریں، ہمارے پاس آنا چاہیں، تو ہم انکار ہی کر دیں کہ جناب ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ آگے سے اگر اپنا تعارف کرائیں کہ جناب آپ سے یہ تعلق، یہ تعلق، یہ تعلق، یہ ملاقات، تو ہم کہیں نہ بھائی اتنی باتوں کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ بھائی اتنی باتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، اور فون بند کر دیں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت پڑھے لکھے دوست ہیں، اور ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور ہم نے خود ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع دیکھے کہ انہوں نے سچ کی خاطر بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ وہ کئی دفعہ ہمارے ہاں ہری پور تشریف لائے، ہمارے ایک دوست ان سے ملنے گئے اور کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں ہری پور سے ہوں۔ تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ہری پور کہاں پہ واقع ہے؟ میں نے کہا جی فلاں جگہ۔ کہنے لگے بھائی ہم تو کبھی گئے ہی نہیں ہری پور، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہری پور کہاں ہے۔ اب یہ جو تجاہل عارفانہ ہے اسے کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان دوست سے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ وہ ہمارے یہاں کئی دفعہ تشریف لائے، خود میرے غریب خانے کو انہوں نے رونق بخشی۔ اب جب انہوں نے بات کی ان سے تو کہنے لگے نہ بھائی میں تو کبھی ہری پور گیا ہی نہیں ہوں۔ ایسے ہی ملتان میں ایک صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست ان سے ملنے چلے گئے، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، میرا ان سے بہت اچھا تعلق رہا اور کئی سال ان کے یہاں آنا جانا رہا۔ تو انہوں نے جو ان کے سے ملنے کے لیے گئے تھے میرے دوست، غلطی سے کہہ دیا کہ میں اورنگزیب کا ساتھی ہوں اور کئی دفعہ اس کے ہمراہ آپ سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ تو انہوں نے منہ چڑھ کے کہہ دیا کہ بھائی ہم اورنگزیب کو نہیں جانتے۔ کون اورنگزیب؟ آپ کا کوئی کام ہے تو بتائیں، ہم حاضر ہیں، اورنگزیب کو ہم نہیں جانتے۔ اب یہ فرمائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے۔ ہم جہاں تقوی کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں اور جہاں ہم لوگوں کے لیے مینارہ نور ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں اور ہماری بڑی تربیت ہوئی ہے اور ہماری بڑی اصلاح ہوئی ہے، اور اب ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، اب ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ہمارا اندر خانہ یہ رویہ ہے، تو ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہوتے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت۔ تو ہمیں تو لوگوں کے اندر محبت کو عام کرنا چاہیے، جائے کہ ہم نفرتوں کو عام کریں۔ اب لوگ جب ہماری ان اصل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ان اصل رویوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ پھر بدظن ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو بدظنی سے بچانا چاہیے، ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ کوئی نہیں، ہم تو جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم نے اجر لینا ہے اللہ سے لینا ہے، دنیا والے جو مرضی چاہے ہمیں کہہ لیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسری طرف ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کس تباہی کے دھانے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔